ٹھیک ہے جی. انور خوشی صاحب, جو آپ ایک لاڈلے کی ڈیفینیشن کچھ بتانا چاہ رہے تھے. جی بالکل, مسرت نیازی صاحبہ نے جو لاڈلا کہا ہے عمران خان کو, واقعی یہ لاڈلا ہے, مگر یہ چھوٹا لاڈلا ہے کیونکہ اس کو تو چیف منسٹر شپ ملی ہے نا. اس سے ایک بڑا لاڈلا ہے جس کو فارن منسٹری ملی ہے. اس سے ایک اور بڑا لاڈلا ہے جس کو بیٹھے بٹھائے کم سیٹوں سے فارن منسٹری مل گئی. اس سے بڑا ایک اور لاڈلا ہے جس کو پرائم منسٹر شپ مل گئی, بیٹھے بٹھائے بغیر نہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی پرائم منسٹر بن گیا. تو وہ بڑے لاڈلے ہیں. سر کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے تھا. جی, تو پھر لاڈلے کی ڈیفینیشن ہے کہ پھر تینوں ہی لاڈلے ہیں اور تینوں اپنی جگہ پہ اس سے زیادہ لے گئے ہیں وہ لوگ نا. ٹھیک, تو یہ لاڈلے کی بڑے مزے کی وزارتیں ہیں. جی بڑے مزے کی وزارت تو بڑی اچھی ہے. یہ تو کھا رہے, اپوزیشن ہے نہیں, بس لٹ لگی ہوئی ہے. پاکستان کے جو ہے نا اکانومی کرنسی گرتی جا رہی ہے. مسرت شاہ صاحبہ کے موقف سے ہمارا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. مسرت شاہ صاحبہ جو ہے وہ اپنی پارٹی کے طور سے ظاہر سی باتیں اس کو کر رہی ہے. جی سر, آپ کنٹینیو کیجیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جس وقت ہم یہ لاڈلا کہتے ہیں نا, تو اس میں ڈیفینیٹلی جو شخص بھی اس کو لاڈلا کہے گا, یا کوئی پہلے وہ کہتے تھے سلیکٹڈ, تو وہ عمران خان کو کچھ نہیں کہتے تھے, وہ ادارے پہ تنقید ہوتی تھی. جو کسی کو لاڈلا کہے گا اس کا مطلب ہے ادارے پہ تنقید کر رہے ہیں, اور جو کسی کو سلیکٹڈ کہے گا وہ ادارے پہ تنقید ہوتی ہے. اور انڈائریکٹلی نہیں, یہ ڈائریکٹ تنقید ہے, کیونکہ بچہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. سیدھی سی بات ہے, عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کے ووٹ سے پاکستان پیپل پارٹی آئی ہے, عوام کے ووٹ سے پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے, اور عوام کے ووٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے. تو یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی ہیں. تو اس کسی کو کہنا کہ یہ لاڈلا ماڈلا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی بھی ادارے پہ ڈائریکٹ تنقید کر رہے ہیں. تو ادارے نے پہلے کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں, ہم آپ کی کسی چیز میں شامل نہیں ہیں. آپ خود, کیونکہ ادارہ جب تک کرتا تھا, جب وہ بیچ میں اس کی ثالثی ہوتی تھی تو امن سے چلتا رہا. جب سے وہ ہوا, اس سے پہلے کچھ اس قسم کا کلیش ہوا ہے جو 25 مئی کو ہوا ہے. 25 مئی کو ہم دیکھ رہے تھے, میں رو رہا تھا. وہ اسلام آباد میں وہ جو چیزیں چل رہی تھی بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر جو تشدد کیا گیا, کوئی ایک حد ہوتی ہے نا کسی چیز کی. آپ کریں, ہوتا ہے کوئی واٹر کینن کا کام کر لیتے, کچھ کر لیتے. وہ آنسو گیس آپ استعمال کیے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں ایکسپائرڈ اور کون سے والے کیے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام ہے اور سب مسلمان ہیں, اور وہ بھی مسلمان ہیں, ایک قوم ہے, ہم ایک سارے. پیپلز پارٹی کی اپنی کبھی اس قسم کی اسٹریٹجی رہی نہیں ہے. نہیں, میں پیپلز پارٹی کو میں نہیں کہہ رہا, میں نہ ہی مسلم لیگ نون کو بھی نہیں کہہ رہا. پارٹیوں کا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ شخصیات ہیں. یہ ساری باتیں شخصیات کی ہوتی ہیں. پارٹی میں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں بھی برے لوگ ہوں. کئی آپ کے ایم این اے ایم پی اے بھی ہوں گے جو اچھے نہیں ہوں گے. اب میں دیکھتا ہوں کئی ایسے آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں, مجھے نہیں اچھی لگتی ان کی باتیں. طنزیہ باتیں کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں دوسری پارٹی کے خلاف ہی کرتے ہیں, مگر انہیں بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے, عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی, کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پورے پاکستان کے اندر سب سے اونچی جگہ ہے. اتنی اونچی ہے یہ پارلیمنٹ. ایم پی اے ایم این اے اتنا اونچا ہوتا ہے کہ کوئی فوج کا جنرل یا بیوروکریسی میں کوئی 22ویں 23ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے, وہ ان کے ماتحت ہوتا ہے. اور جو آپ کا منسٹر ڈیفینس ہے اس کے ماتحت آپ کا سیکرٹری ڈیفینس ہوتا ہے, اور اس کے ماتحت آپ کے آرمی چیف اور جوائنٹ چیف ہوتے ہیں, اور باقی جتنے چیف ہوتے ہیں وہ بہت نیچے ہوتے ہیں. تو وہ اتنی اوپر والے لیول پہ جا کے آپ اس قسم کی چیزیں دیتے ہیں. کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا حمزہ شہباز شریف چھوٹے بچوں کو کہہ رہے تھے, بیٹا یہ کرپشن ہوتی رہتی ہے, تھوڑی بہت ہونی چاہیے, اسی سے ملک ترقیاں کرتے ہیں. یہ یعنی کہ اس قسم کی آپ باتیں جا کے آپ بچوں کو کہیں گے, یہ اس قسم کا ان کو لاجک دیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر کی تقریر میں نے پوری سنی نیشنل اسمبلی میں, اور مجھے ہو رہا تھا کہ جو وہ بات کر رہے تھے میں آگے سے ان کو جواب دے رہا تھا. بالکل میں ایسے ٹی وی کے اوپر واپس ان کو جواب دے رہا تھا. یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا وہ 40 ارب کا کیا معاملہ ہے, رمضان شوگر مل کا کیا معاملہ ہے, میں ان سے ڈائریکٹ مخاطب تھا. یہاں پہ تھوڑی سی بات طویل ہو گئی, لیکن یہاں پہ یہ بھی کہنا ضروری ہے, جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے, ان کی بھی تقریریں جو تھیں وہ پرائم منسٹر کی تقریریں آخر میں نہیں لگ رہی تھی. جب ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جانے والی, وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی پرائم منسٹر. میں کہتا ہوں نا, وہ بھی
وہ بھی اپنے بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہر تقریر میں ڈیزل کہنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ ان کے ووٹر سپورٹر ان کے بھی ہیں, وہ یہ کلیش ہوتے ہیں, ان چیزوں سے کلیش ہوتے ہیں. تو آپ ہمارے خیال ہے کہ اس